نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ ابھی آپ نے سورہ فرقان کی آیت 21 سے 24 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ آیت 21: یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ آیت 22: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ آیت 23: اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا وأحسن مقیلا۔ آیت 24۔ ترجمہ: جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے کو بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی پر اتر پڑے ہیں۔ جس دن فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان مجرموں کو کوئی خوشی نصیب نہ ہوگی اور عرض کریں گے کہ یہ محروم کر دیے گئے، ہم ان کے کیے ہوئے عملوں کی طرف آئے پھر انہیں پراگندہ ذرات کی طرح اڑا دیا۔ اس دن جنت والوں کا بہترین ٹھکانہ ہوگا اور خوابگاہ بھی خوبصورت ہوگی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فرقان کی آیت 21 سے 24 کا تفسیر۔ آیت 21: کافروں کی کفر و سرکشی کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے نبیوں کے پاس فرشتے آتے ہیں اسی طرح فرشتے براہ راست نبی بن کر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے۔ سورہ انعام کی آیت 125 میں فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تاوقت یہ کہ ہم کو وہ نہ دیا جائے جو رسول کو دیا جاتا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، ہم ان کا مشاہدہ کر لیتے اور وہ ہمیں خبر دیتے کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا سورہ اسرا کی آیت 92 میں، آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آتے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے اور ان کے غرور کا ٹھکانہ نہ رہا تھا، پوری سرکشی پر اتر آئے تھے۔ چونکہ انہیں ایمان لانا تو تھا نہیں، اس لیے یہ خرافات بقا کرتے تھے۔ سورہ انعام کی آیت 111 میں فرمایا، اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور ان سے مردے بھی بات چیت کر لیتے اور دیگر تمام چیزیں ان کے سامنے لے آتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ آیت 22: یعنی ایک دن فرشتے بھی ان کے پاس آئیں گے اور یہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن ان کے دیکھنے سے انہیں کوئی بھلائی حاصل نہ ہوگی۔ فرشتے کافروں کے پاس سکرات کے وقت آتے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ کی اور جبار و قہار کے قہر و عتاب کی خبر دیتے ہیں۔ فرشتے نزع کے وقت روح قبض کرنے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ اے گندے جسم کی پلید روح، آگ کی طرف آگ کی لپٹوں کی طرف اور سخت گرم پانی اور سائے کی طرف نکل کر آ۔ روح نکلنا نہیں چاہتی اور بدن میں چھپی پھرتی ہے۔
پھر فرشتے اسے مارتے ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت 50 میں فرمایا، کاش تم دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہوں اور پشتوں پر مارتے جاتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 93 میں فرمایا، کاش تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے انہیں ہاتھ پھیلا پھیلا کر مار رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی روحیں نکالو، آج تم کو بدلے میں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں باندھا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے غرور کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر موت کے وقت اور قیامت کے دن فرشتوں کو دیکھیں گے، پھر جب وہ دن آ جائے گا تو کافروں کو خوشی نصیب نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ ان دونوں نازک اوقات میں فرشتے کافر و مومن سب کے سامنے آ جاتے ہیں اور مومنوں کو رحمت و رضا کی اور کافروں کو عتاب و عذاب کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس روز کافروں کو کوئی اچھائی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتے کافروں سے کہیں گے کہ آج کے دن کی بھلائی تم پر حرام ہے، تم ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہو گے۔ آیت 23، مشرکوں کے عمل بیکار ہیں۔ قیامت کے دن سب انسانوں سے ان کے اچھے اور برے عملوں کا حساب لیا جائے گا، تو اللہ کا فرمان ہے کہ اس دن ان مشرکوں کے عمل جن کو وہ باعث نجات سمجھ رہے تھے کچھ بھی نہ ہوں گے، سب غارت ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں شرعی شرطیں نہیں پائی جائیں گی، نہ تو ان میں اخلاص ہی ہوگا اور نہ اللہ کی شریعت کی موافقت۔ ہر عمل جو اخلاص و موافقت سے خالی ہو باطل ہے۔ کافروں کے عملوں میں ان دو شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی، وہ نہ تو خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور نہ شریعت مطہرہ کے موافق، لہٰذا ان کے نیک عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے جو عمل کیے تھے، جب وہ منصف حاکم اور انصاف پسند شہنشاہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو کسی پر ظلم و ستم روا نہیں رکھتا، تو وہ خاک بھی نہ رہیں گے اور پراگندہ ذرات گرے ہوئے پانی اور اڑتی گرد کی طرح ثابت ہوں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 18 میں فرمایا، کافروں کے عملوں کی مثال راکھ کی سی ہے، جیسے ایک تیز آندھی والے دن ہوا اڑا کر لے جائے، وہ اپنی ذرا سی کمائی پر بھی قادر نہ ہوں گے، یہی ہے دور والی گمراہی۔ اسی طرح سورہ نور میں فرمایا آیت 39 میں، کافروں کے عمل ایک چٹیل میدان میں چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہے، جس کو پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا۔ آیت 24، جنتیوں کی راحت قدے اور خوابگاہیں بے حد خوبصورت ہوں گی، یعنی قیامت کے دن جنت والوں کی قیام گاہیں کمال نفیس اور خوابگاہیں بے حد خوبصورت اور دیدہ زیب ہوں گی۔ سورہ حشر کی آیت 20 میں فرمایا، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ جنتی بلند درجوں میں اور پرامن بالا خانوں میں سلامتی والے دل فریب اور پاکیزہ مقام میں ہوں گے، موج اڑا رہے ہوں گے۔ سورہ فرقان کی آیت 76 میں فرمایا، یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی آرام گاہیں اور دولت قدے خوبصورت اور دلکش ہوں گے۔ اس کے برخلاف جہنمی جہنم کے نیچے کے طبقے میں طرح طرح کے عذابوں میں قسم قسم کی سزاؤں میں لگاتار حسرت و افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے ہوں گے۔ سورہ فرقان کی آیت 66 میں فرمایا، ان کی منزل و قیام گاہیں بدترین ہوں گی، یعنی ان کے ٹھہرنے کی جگہ بدترین شکل و صورت کی اور بے حد خوفناک ہوگی، اور ان کی خوابگاہیں ہیبت ناک ہوں گی اور پھاڑ کھانے کو دوڑیں گی۔ جنت والوں کو ان کے مقبول عملوں کے صلے میں یہ نعمتیں اور یہ مراتب عالیہ ملے اور اس سدا بہار دل فریب بہشت میں داخل ہوئے، بخلاف جہنم والوں کے کہ ان کے پاس ایک نیکی بھی ایسی نہ تھی جو انہیں جنت میں لے جاتی اور دوزخ سے چھوڑا دیتی۔ حق تعالیٰ نے خوش نصیبوں کا حال بیان فرما کر بدبختوں کے حال کی طرف اشارہ فرمایا ہے
کہ چونکہ وہ تہی دامن ہیں اس لیے اچھائیوں سے محروم ہیں۔ صفوان بن محرز کہتے ہیں قیامت کے دن 2 شخصوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک تو دنیا میں بادشاہ اور سرخ و سفید تھا، اس سے حساب لیا جائے گا، اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ نکلے گی، آخر کار اللہ کے حکم سے وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور دوسرا فقیر تھا جس کے پاس ایک کمبل ہی تھا، جب اس سے حساب لیا جائے گا تو یہ کہے گا کہ اے آقا، تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہ تھا کہ حساب دوں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، اسے چھوڑ دو۔ پھر اللہ کے حکم سے اسے جنت میں لے جایا جائے گا، پھر جب تک اللہ کا حکم ہوگا دونوں جہنم و جنت میں رہیں گے۔ پھر جہنمی کو بلایا جائے گا، یہ جل کر کوئلہ ہو گیا ہوگا، اور پوچھا جائے گا آگ کا کیا حال ہے؟ عرض کرے گا کہ وہ بدترین خوابگاہ ہے۔ پھر اس کو لوٹ جانے کا حکم ہوگا۔ پھر جنتی کو بلایا جائے گا، یہ 14ویں رات کے چاند کی مانند جگمگا رہا ہوگا۔ پوچھا جائے گا جنت کا کیا حال ہے؟ عرض کرے گا کہ اے آقا، وہ بہترین آرام گاہ ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ جنت ہی میں واپس چلے جاؤ۔ یہ تھا سورہ فرقان کی آیت 21 سے 24 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔